افتخار الحسن صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب آخر کار رام ہوتے نظر آ رہے ہیں، قائل ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ بیٹھ گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی، زرداری صاحب کے ساتھ بھی، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی، بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بھی. تو اب ترامیم جو ہیں آن کارڈز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ صرف اب دنوں بہت زیادہ دنوں کی نہیں، ایک یا دو دن کی بات ہے، اور اب گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے یا نہیں؟ ابھی بھی آپ کو کوئی شک ہے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پچھلے 2-3 دن سے جو ان کی مصروفیات نظر آ رہی ہیں، انہوں نے بلاول صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کی، اس سے تو بڑا واضح ہو گیا کہ یہ اب معاملات بہتری کی طرف، مطلب ان کی جو مفاہمت ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے. وہ تو پریس کانفرنس بھی رات کو بتایا، آپ کو پتہ لیٹ ہو گئی. اور مولانا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو مسودہ ان کا تھا، دیکھیں آئینی عدالت پر تو انہوں نے کہا کہ ہم آئینی عدالتی اصلاحات سے جو مسودہ ان کا تھا وہ ہم نے ریجیکٹ کیا ہے، ہم اپنا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس پر پی ٹی آئی کے کچھ جو قیادت ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان سے آمادہ ہے. مطلب ہے انہوں نے ایون سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ مولانا صاحب کی بہت ساری چیزوں سے ہمیں اتفاق ہے. ان کے بریسٹر جو گوہر ہے انہوں نے بھی کہا کہ مولانا صاحب کی جو بہت ساری چیزیں ہم ان سے، یار ایک ہی بڑی چیز ہے اس وقت، سنتے لیں، ایک ہی بڑی چیز سنتے لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ترمیم ہونے جا رہی ہے اس میں کچھ پرابلم میں تھی، کچھ خراب تھا، لیکن زیادہ تر معاملات جو مولانا صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی اتفاق کی کھڑی ہے، پی ٹی آئی کی کچھ قیادت، تو اس کا مطلب ہے وہ اس میں کوئی برا نہیں ہونے جا رہا، کوئی بہتر ہونے جا رہا ہے. اگر کوئی غلط ہوتا تو ظاہری بات ہے اپوزیشن تو اس کو نہ مانتی، کسی صورت نہ مانتی نا. حکومت تو پہلے ایک پیج پہ تھے، پیپل پارٹی اور نون لیگ. مولانا صاحب نے اپنا جب مسودہ دیا تو اس پر پی ٹی آئی تیار ہے. پی ٹی آئی کے کچھ ارکان، ساری پی ٹی آئی شاید نہ ہو. آج وہ جو ہے گیل صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گور جو ہے وہ غلط کر رہا ہے. مطلب ان کے آپس میں بھی اس میں تفاوضات ہیں. مولانا صاحب ایک تو مان لینا، مولانا صاحب پاکستان کی سیاست کے بادشاہ تو ہیں. جیسے وہ کہتے تھے کہ میرے بغیر کوئی حکومت بن نہیں سکتی، اور بن جائے تو چل نہیں سکتی. تو وہ انہوں نے ثابت بھی کیا کہ حکومت کو انہوں نے، حکومت کے گھٹنے انہوں نے ٹیک دیے. ایسے ہی یا نہیں ہے؟ آئینی ترمیم کے مسئلے پہ جیسے بھی جس میں بھی حکومت کو ان کی ضرورت پڑ گئی ہے نا، حکومت ان کے بغیر آگے بڑھ تو نہیں سکی نا. یہ غلط بات ہے. تو میرے خیال میں یہ اگلے 1-2 دن میں یہ جو ترمیم ہے یہ شاید ہو جائے پاس. اور یہ جو پچھلے 2-3 ماہ سے ایک پرابلم چل رہی تھی پاکستان میں، اور ابھی پی ٹی آئی نے بھی احتجاج کی کال بھی دے دی، آپ کو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے ہے. جی اس احتجاج کا کیا کریں گے؟ دیکھیں احتجاج کی کال پتہ ہے اس دفعہ کیسے ہے؟ احتجاج کی کال یہ ہے کہ ہر ایم پی اے ایم این اے اپنے اپنے حلقے میں ہی احتجاج کرے گا. مطلب ڈی چوک نہیں جائیں گے؟ نہیں ڈی چوک والی تو بات ہی نہیں ہوئی. پارلیمنٹ کے باہر بھی نہیں جائیں گے؟ ہاں، جو اون عباس بپی صاحب جنوبی پنجاب کی ایک میں ٹویٹ ابھی دیکھ رہا تھا، ہاں انہوں نے جو کہا ہے وہ انہوں نے کہا کہ تمام عہدیدار، تمام ارکان اسمبلی اور جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، شیخ وقاص اکرم کا بھی یہ ٹویٹ تھا، وہ یہ کہ ہر بندہ اپنے اپنے حلقے میں پرامن احتجاج کرے گا. پرامن، یہ شیخ وقاص اکرم نے بھی ٹویٹ کیا، یہ اون عباس بپی نے بھی کیا. لیکن اس سے مجھے تو یہ لگ رہا ہے اس احتجاج سے کہ پی ٹی آئی بھی کہیں نہ کہیں اس ترمیم میں مینیج ہو گئی ہے. اگر اس سے مکمل اختلاف ہوتا تو یہ ڈی چوک یا پارلیمنٹ کے باہر کا احتجاج کا اعلان کرتے. ایگزیکٹلی اب انہیں اپنی یا تو طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے، وہ تھک گئے ہیں، یہ کبھی بھی اپنے حلقوں میں، لیکن یہ ایک بہت چھوٹا احتجاج ہے. اپنے اپنے حلقوں کو جو احتجاج ہوگا وہ تو ایک ایس ایچ او بھی ڈیل کر سکتا ہے، اور چیزوں کو اس نے صرف اپنے ایریے میں ہی کرنا ہے اور چیزیں کرنی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ احتجاج اتنا شدید ہوگا کہ جو حکومت کو کسی دباؤ میں لا سکے. اور اگر اتنی بڑی چیزیں نہیں ہو سکی تو پھر جتنے پرچے اور جتنے مقدمے ورکرز بیچاروں پر ہو گئے نا، تو میرے خیال میں یہ اپنے اپنے حلقوں میں بھی نہیں نکلیں گے. چند جو تنظیمی عہدیداران ہیں جن کی مجبوری ہے، جنہوں نے سیاست کرنی ہے، ٹکٹ ہولڈر وہ تو ضرور نکلیں گے، وہ تو ضرور نکلیں گے. جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، جو عمران خان کے فالورز ہیں، جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں، وہ اب تھک کے اندر بیٹھے ہیں، عمران خان کی محبت رکھتے ہیں، عمران خان کو ووٹ بھی دیں گے، لیکن وہ اب عمران خان کے نکلنے کی ہمت نہیں رکھتے، کیونکہ ہر کسی نے اپنے کام کاج. چلیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ان کے پاس کتنی طاقت ہے اور نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اور معاملہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم آج یا کل قومی اسمبلی میں پیش ہو جائے گی، اور اس کے طریقہ کار کیا ہوگا. کیا ایک دفعہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کسی ایک لفظ پر، کسی ایک جملے پر، کسی ایک ترمیم پر دوبارہ تو نہیں اس الائنس جو اس اتحاد اور اس اتفاق کی جو کوشش کر رہے ہیں ان آئینی ترمیم پر، وہ اس کے اوپر
بگڑ تو نہیں جائیں گے؟ یہ جمشید سوال صاحب اپنی جگہ پر رہے بگڑنے گا. کی جگہ اور اپنی ہے. جمشید صاحب انہوں نے اپنے تمام تر معاملات طے کرنے ہیں. انہوں نے اپنی مرضی کا جو ہے یہ جو ہو رہا ہے ان کا آپس میں وہ انہوں نے اپنی مرضی کا کرنا ہے. جو مولانا صاحب کو اچھا لگے گا وہی ہوگا. مولانا صاحب کے بغیر پیپل پارٹی اور نون لیگ یہ کسی صورت اس طرف جا ہی نہیں سکتی تھی. تو ظاہری بات ہے یہ سہرا بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہی جائے گا. چلیں آپ جو صحرا پہنا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ صحرا جو ہے وہ جو انہوں نے پہنا ہے وہ کس حد تک اپنے سر پہ سجائے رکھتے ہیں، یہ اٹھا کے سائڈ پہ بھی رکھ دیتے ہیں اور اپنی ہی دستار کو اونچا رکھتے ہیں.